مثال کے طور پر آپ نے اپنے موبائل میں گانے کی کالر ٹیون لگا لی، ہوتی ہے جی 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 جی، جب کسی کو فون لگا رہے ہیں، ادھر تو فون لگایا کہ بات ہوگی، ادھر سے آ رہا میرے محبوب قیامت ہوگی، حقیقت ہے تو بے شک قیامت ہی ہوگی۔ ہاں سنا تو رہا قیامت ہوگی، مگر ہوگی قیامت ہی تیرے لیے۔ جتنوں کو سنا رہا ان کا گناہ بھی تجھے، اور 30 پہ لگایا بڑا گناہ، وہ 30 روپے لگ دے رہا مہینے کے۔ وہ کہہ رہی ہو اس میں کہ اگر یہ کالر ٹیون اچھی لگی ہے تو 5 نمبر دبائیے اور کالر ٹیون لگائیے۔ ارے بھائی کیوں دبائے 5 نمبر، 30 روپیہ دوں تجھے اور اس کے بعد میں قیامت کروں اپنی؟ مجھے بتائیے آپ، میں اپنی قیامت کروں فری میں؟ تو میرے بھائیو، اگر دھوکے سے بھی کالر ٹیون گانے والی لگ جائے تو کسی سے بات مت کرو، سب سے پہلے کمپنی والے سے بات کرو کہ پہلے اسے ہٹا، سب سے پہلے اسے ہٹا۔ یار میری اچھا ایک بات بتاؤ یار، گناہگار تو چلو سب ہیں، ہم سب گناہگار ہیں، لیکن کچھ لوگ یار بڑے نیک بھی ہوتے ہیں، جی جی، ہے نا؟ واقعی وہ نیک ہوتے ہیں۔ اب وہ بھی تجھے کسی کام سے فون لگا رہا تو اسے بھی گانا سنا رہا، کوئی مفتی تجھے فون لگا رہا تو اسے بھی گانا سنا رہا، مسجد کا امام گانا اگر لگا رہا فون کہ بھیا دعوت بھیج دو، کھانا بھیج دو، تو پہلے گانا سنا رہا۔ اگر امام بیچارہ کہیں گانا سننے لگا تو فتویٰ لے آگا کہ حضرات امام گانے سنتا نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، تجھے سنا رہا۔ ارے بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اگر امام گانا سن لے تو فتویٰ لائے گا اور تجھے سنا رہا، تو پھر یہ بتائیے غلط ہے کہ نہیں ہے؟ وہ نوجوانوں، موبائل کی کالر ٹیونوں کو بدل دو، اپنی ٹیون کو بھی بدل دو۔ کچھ کی تو موبائل کی کالر ٹیون بھی ٹھیک نہیں ہے اور اپنی ٹیون بھی ٹھیک نہیں ہے۔ موبائل کی تو خراب ہے، اپنی اس سے خراب ہے، بات کرے گا تو چھوٹتے گالی بگے گا، گالی گالی۔ بہت سے لوگ تو خالی مولی گالی بکرے، کوئی مطلب نہیں ہے، بات ایک کریں گے تو ایک آگے گالی لگائیں گے اور ایک پیچھے گالی لگائیں گے، ایک آدھ بیچ میں لگا دیتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر دوا دیتا نا تو گیس کا کیپسول لگا دیتا۔ ارے بھائی گالی کس لیے لگا رہے ہیں؟ عادت پڑ گئی ہے، عادت کہتے ہیں مولانا میری عادت ہے۔ تیری عادت ہے، قبر میں تجھے جہنم میں لے جائے گی۔ جو شخص مذاق میں صحیح اگر ایک گالی بھی بکتا ہے تو اس کی ایک گالی کے بدلے اللہ اس کی قبر میں ایک بچھو پیدا کرتا ہے۔ بے شک بڑا خطرناک ہے لوگوں معاملہ، بچھو ڈستا رہے گا اس کو۔ اور قبر کا بچھو کیسا ہوگا؟ میرے بھائیو ایسا بچھو نہیں ہوگا جو تیرے گھر میں نکلتا، ایسا بچھو نہیں ہوگا جو میرے گھر میں نکلتا۔ قبر کا بچھو ایسا نہیں ہوگا جو آج کل جنگلوں میں دیکھنے کو مل جاتا، نہیں نہیں میرے پیارے، قبر کا بچھو ایسا ہے اگر قبر کا بچھو دنیا میں آ کے ایک ڈنک مار دے تو قیامت تک اس کا نشان نہ جائے۔ جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے اس طرح سے قبر کے بچھو کے ڈنک ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبر کی اونٹ کی گردن آپ نے دیکھی کتنی زبردست ہوتی ہے نا، اس طریقے سے قبر کے بچھوؤں کے ڈنک ہوں گے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ راتوں دن گالیاں دے رہے ہیں آپ، اگر کسی سے کوئی معاملہ بھی ہو جائے تو اس میں بھی گالی، اس میں بھی گالی نہ دو۔ گالی دینے سے زبان گندی ہوتی ہے اور ایک بچھو پیدا ہوتا ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اور گالی دینے سے اس کو، جس کو تو گالی دے رہا اس کو لگ نہیں جائے گی۔ حقیقت ایک بات بتاؤں، گالی کا جو ری ایکشن ہے وہ دینے والے پر ہوتا ہے، جس کو دی جاتی ہے اس کو کوئی ری ایکشن نہیں۔ جی جی جی، یہ بھی آج میں آپ کو بات بتاؤں، آدمی غصے میں گالی دیتا ہے نا سامنے والے کو، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، مگر جو گالیاں دیتا ہے اللہ اس کے نام کے بچھو تو پیدا کرتا ہی ہے، مگر گالی جس کو دی جاتی ہے اللہ اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں بڑھا دیتا ہے جس کو گالی دی جاتی ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ آپ نے کسی کو گالی دی، آپ کے پاس 10 نیکیاں تھیں، اللہ نے آپ کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جس کو گالی گالی کس کا فائدہ ہوا بھائیو؟ جس کو دی گئی۔ نقصان کس نے ہوا؟ جس نے دی۔ بڑا سینہ تان کہتے ہیں آج میں نے اسے اتنی سنائی ہیں، اتنی گالیاں دی ہیں، آج اتنی گالیاں دی ہیں، جب تک جیے گا یاد رکھے گا۔ نہیں، وہ جب تک جیے گا یاد رکھے گا، تو مرنے کے بعد ہمیشہ یاد رکھے گا جی جی کہ میں نے گالیاں دی۔ میرے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھے گا کہ میں نے گالیاں دی۔ تو لوگوں کی اپنی ٹیون بھی اچھی نہیں، موبائل کی ٹیون بھی اچھی نہیں۔ بات کرو
تو اتنی نفیس انداز میں عادت ڈالو. اچھا عادت ایک ایسی ہوتی ہے جس چیز کی تم عادت ڈال لو نا تو وہ خود بخود آتی ہے وہ چیز. بے شک بے شک. جسے بہت سے لوگ بات کرتے ہیں مگر بیچ میں، تو مگر ہی آئے گا بیچ میں. اگر تو اگر ہی آئے گا، مطلب کہنے کا یہ تو مطلب ہی آئے گا. بہت سے کا تکیہ کلام ہو جاتے ہیں نا، بھائی صاحب تو بھائی صاحب ہی آئے گا. اب بہت سے کے تکیہ کلام جو ہے گالیاں ہیں تو گالی ہی آئے گی. اور کچھ گالیاں تو ایسی ہیں کہ میں بھائی وہ لے کے تو نہیں بتا سکتا، مگر وہ ایسی ہیں کہ اسے ہم بڑا ہلکا سمجھتے، گالی نہیں سمجھتے کہ بہت بڑی گالی. اور گالی تو چھوٹی بھی گالی. اپنی زبان کو صاف رکھو. جس زبان سے گالی نکلتی ہے اس زبان سے کیے ہوئے دعا کے جملے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. جس زبان سے گالیاں نکلتی ہیں اس زبان کے دعا کے جملے قبول نہیں ہوتے. چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو تو اپنی زبان کو گالیوں سے صاف رکھو. تمہاری زبان سے نکلے ہوئے جملے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے. بے شک بے شک بے شک. بہت اچھا حضرت، بہت اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا بہت اچھا. سبحان اللہ. ایک عادت ڈالو، پریکٹس. بات بات میں انشاءاللہ بولا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ بات اوم پرکاش کر رہا ہے یا اللہ کے رسول کا غلام کر رہا. تیری زبان سے پتہ چل جائے یار مصطفیٰ کا غلام بات کر رہا ہے. واہ واہ واہ. بات بات پہ الحمدللہ کہا گیا ہے نا. الحمدللہ میں رات جلسے میں گیا تھا، الحمدللہ میں نے رات تقریر سنی، ماشاءاللہ بڑا اچھا جلسہ. کچھ طریقے جملے ایسے رٹ لو اپنی زبان پر کہ خود بخود آ جایا کرے. سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مگر آج ہماری زبانوں پر نہیں ہے یہ جملے. سبحان اللہ الحمدللہ خالی تو نے بات میں کیا نا تو ایک بار میں 90 نیکیاں مل جائیں گی. جی جی. اگر دن میں تو نے 20-25 مرتبہ کہہ دیا نا تو پتا چلے گا ہزاروں نیکیاں پتہ بھی نہیں چلا تیرے نمائے مال میں پیٹ کر دی گئی. جی جی جی. ہے نا. اور اگر ہم نے کالر ٹیون پہ گانا لگا لیا تو جتنوں کو بھی سنایا انہیں ان کو گناہ ملا ہی، لیکن ان سے زیادہ ہمیں ملا. اور ہم نے جو گالیاں بکی تو جس کو بکی اسے تو کچھ نہیں ملا مگر ہمیں سب کچھ ملا. زبان بھی گندی ہوئی، عذاب بھی ہمیں کو ملے گا، نیکیاں بھی ہماری ختم ہے. جو نیکیاں ہیں وہ اسے مل گئی، اس کے گناہ ہمیں مل گئے. خطرناک معاملہ ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ ایک یہ چیز صاف رکھو. جتنی چیز گندی ہوگی اتنا ہی گناہ زیادہ ہوگا. جی جی. ہے نا. زبان گندی ہوگی گناہ ہوگا. جی جی. اچھا بہت سے لوگ ایسے ہیں، ایک فری کا گناہ اور بتاؤں. مثال کے طور پر آج کے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ غسل واجب ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، غسل کیا ہی نہیں، ایسے ہی ٹہل رہے. ناپاکی ٹہل رہے ہیں. ان سے کہو بھائی نماز پڑھ لو، مولانا کپڑے ٹھیک نہیں ہے. اور میرے بھائی اگر اسی وقت موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ جی جی. اگر ناپاک ہو جاؤ لوگوں تمہارے اوپر غسل واجب ہو جائے، کھانا بعد میں کھاؤ، ناشتہ بعد میں کرو، پہلے غسل کرو. پتہ نہیں اسی ناپاکی کے عالم میں اگر موت آ گئی تو لوگوں رحمت کے فرشتہ تمہارے پاس نہیں آئے گا. اسی ناپاکی کے عالم میں اگر موت آ گئی تو مجھے بتاؤ تمہاری روح کو اللہ کی بارگاہ میں فرشتہ لے کے جائے گا تو کیسے اللہ کی بارگاہ میں تم جاؤ گے؟ لوگوں اگر ناپاک ہو جاؤ سارا کام چھوڑ دو، سب سے پہلے پاکی حاصل کرو، بعد میں دنیا کا کام کرو. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض نوجوان تو دو دن ناپاکی میں گزار دیتا. دو جی جی جی. صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائیوں. ابھی میں حدیث شریف پڑھ کے سناؤں گا تمہیں پتہ چلے گا ناپاکی بڑی. اور بہت سے لوگ تو ایسے کہ وہ چھوٹی موٹی ناپاکی کو ناپاکی نہیں سمجھتے. مثال کے طور پر پیشاب کیا، چھینٹیں آ گئی، کھڑے سے پیشاب کر دیا، پیشاب کیا، استنجا نہیں کیا. لوگوں ہے تو ناپاکی، پیشاب بھی ناپاک ہے. اب مجھے بتا، کہتا کپڑے ٹھیک نہیں، موت آ گئی ایسے عالم میں تو مجھے بتا تیرے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، عذاب کے فرشتے آئیں گے. کتنا خطرناک معاملہ. موت بتا کے نہیں آتی ہے. او میرے بھائی موت جب آتی ہے تو اچانک آ جاتی ہے. اپنا دل بھی صاف رکھ لے، اپنی زبان بھی صاف رکھ لے، اپنا بدن بھی پاک رکھ لے، اپنے کپڑے بھی پاک رکھ لے.
بے شک بے شک سبحان اللہ. نہ ہماری زبانیں پاک ہے، نہ دل پاک ہے، نہ دماغ پاک ہے، نہ کپڑے پاک ہے، نہ بدن پاک ہے نا. پھر کہتے ہیں کہ برکتیں نہیں آتی، کہاں سے آئیں گی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں عن ابن عباس قال مر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقبرین. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چلتے چلتے دو قبر والوں کے پاس سے گزرے. دو قبر والوں کے پاس سے. میری بہنیں بھی سنیں، میرے بھائی بھی سنیں، اور یہ نوجوان جو اٹھ کے جا رہے ہیں وہ بھی سن لیں. یہ کام کی تقریر اب ہو رہی ہے. آج اٹھ کے جانے کی تقریر نہیں، سونے کی تقریر نہیں، جاگ کے سونا بنانے کی تقریر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو نوجوان سنو، میرے نبی دو قبروں کے پاس سے گزرے. بخاری کی حدیث. نبی رک کے فرمایا کہ ان دونوں قبر کے مردوں پہ عذاب ہو رہا ہے. واہ 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 نگاہ مصطفیٰ. واہ واہ فرمایا میں نہیں کہہ رہا، میری بات میں جھوٹ ہو سکتی ہے، ٹھیکیدار بولے بات جھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا نبی بولے تو بات جھوٹ نہیں ہو سکتی. بے شک قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا ان قبر کے مردوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا اما احدہما فکان لا یستتر من البول. حدیث کے الفاظ ہے، نبی نے فرمایا ان دونوں قبر کے مردوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا ان میں سے ایک پر اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جب یہ دنیا میں زندہ تھا اور جب یہ پیشاب کیا کرتا تھا تو پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا کرتا تھا، اس وجہ سے آج اسے عذاب قبر میں گرفتار کیا گیا ہے. اب نوجوانوں بتاؤ، آج جو پیشاب کھڑے کھڑے کر لیتے ہو، آج جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے، آج جو استنجا نہیں کرتے اور کہتے ہو میرا کپڑا گندا ہے، ارے بخاری کی حدیث ہے مرنے کے بعد عذاب قبر میں گرفتار کر لیا جائے گا. اگر کپڑا گندا ہو جائے تو اللہ نے پانی دیا ہے پاک کر لے. اگر بدن گندا ہو جائے تو اللہ نے غسل کا طریقہ تجھے اسلام میں سمجھا دیا ہے، غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کر لو. اور میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو نپاکی کے عالم میں موت آ جائے. بتاؤ قبر کے عذاب میں گرفتار ہونا